السلام علیکم، ویلکم ٹو ایس کے بخاری لا سولوشنز LLP۔ میرا نام سید خبیب حسن بخاری ایڈوکیٹ ہے۔ دوستو، آپ کے علم میں ہے کہ ہم قانونی مسائل کے حل کے لیے آپ کے لیے ویڈیوز بناتے ہیں۔ اسی سلسلہ میں آج ہم نے دعوت دی ہے میڈم رینا ممتاز صاحبہ۔ آپ ممتاز قانون دان ہیں اور ایکس پبلک پراسیکیوٹر ہیں، سابقہ لائبریری سیکرٹری ہیں آپ DBA گوجرانوالہ کی، اور ابھی آپ ایک NGO ہے جو وعدہ نام سے ہے، اس کی سربراہ بھی ہیں، اور خواتین کو قانونی آگاہی اور معاشی آگاہی فراہم کر رہی ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں جو موضوع میں آپ کے گوش گزار کروں گا وہ حق مہر اور سامان جہیز حاصل کرنے کے لیے جو خواتین کو مشکلات فیس کرنی پڑتی ہیں، چاہے وہ قانونی ہیں، چاہے وہ جب معززین میں بات ہوتی ہے وہاں پہ جو خواتین جو ایشوز فیس کرتی ہیں ان کو ایڈریس کرنا ہے۔ تو بلا تاخیر ہم میڈم کے پاس چلتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں سامان جہیز کے لیے جو مشکلات درپیش ہوتی ہیں خواتین کو، ان کو ہم کیسے سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم میڈم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ جی، بالکل۔ میڈم سب سے پہلے تو ویلکم ٹو دا شو۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں اور آپ نے ہمیں عزت بخشی، اور ہماری آڈینس کے لیے چونکہ ہم بھی سیگمنٹ لے کے آتے رہتے ہیں اس طرح کے تاکہ قانونی آگاہی ہو، تو آپ سے میں چونکہ پہلے بھی میں گوش گزار کر چکا ہوں کہ سوال ہمارا جو ہے نا وہ آج یہی ہے کہ سامان جہیز میں خواتین کو جو مشکلات پیش آتی ہیں ان کو وہ کیسے ان سے نبٹ سکتی ہیں، ان کا حل کیا ہے؟ ہاں جی، بہت شکریہ۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے، اس وقت اگر ہم عدالتوں میں جائیں نا تو بعض کیسز فیملی کے ایسے ہیں جن کو بڑی آسانی سے کورٹ کر دیتی ہے کنکلوڈ کہ خلا ہو گیا، صلح ہوگی، جو بھی ہو جائے صورتحال۔ خلا یا طلاق کے بعد جو پوزیشن عورتوں کو فیس کرنی پڑ رہی ہے، سارے ہمارے وکیل بہن بھائی جانتے ہیں کہ وہ ریکوری آف ڈاوری آرٹیکلز یا سامان جہیز کی ریکوری میں بہت مشکلات آتی ہیں۔ یہ تو اس صورت میں ہوا نا جب ڈیورس ہو گئی، علیحدگی ہو گئی۔ جو سامان جہیز ہے وہ خواتین کو دیا جاتا ہے گھر بسانے کے لیے، گھر کی ضرورتوں کے لیے، لیکن اس وقت پیرنٹس بھی اور لڑکی بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں شاید آج ہی میں نے کوئی الگ دنیا بسا لینی ہے۔ وہ 5-7 کمروں کا سامان لے کے تو ٹرکوں کے ٹرک لے کے ایک لڑکے کے گھر میں جاتی ہے جو ابھی انیشیل سٹیج پہ ہے، 25 سال سے اوپر تک کا یا 25 کے قریب کا لگا لیں عام طور پہ جو ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں ایج لڑکوں کی شادی کے وقت۔ ابھی اس کی اپنی اتنی اپروچ نہیں ہے، وہ ایک الگ گھر لے کے الگ فیملی کے ساتھ سیٹل ہو اور پوری فیملی کے ساتھ رہنے کے لیے ایک لڑکے کے کمرے کو ہی اس لڑکی کے کا کمرہ بن جاتا ہے۔ اس بیڈ روم کے سامان کی حد تک تو وہ یوز کرتی ہے، ادروائز اس کا سامان بیکار پڑا رہتا ہے، ضائع ہوتا رہتا ہے، الیکٹرانکس خراب ہو جاتی ہے، فرنیچر بھی مٹی اور یہ وہ سے خراب خروب ہو جاتا ہے۔ جب کبھی وہ سارے بھائیوں کے الگ الگ اپنے اپنے گھر بنتے ہیں تب اس لڑکے کو نئے سرے سے ہی بنانا پڑ رہا ہوتا ہے یا ریپیئرنگ کرانی پڑ رہی ہوتی ہے۔ اس سینس میں پہلی تو یہاں ہی خرابی آ جاتی ہے کہ ہم یہ سوچتے ہی نہیں ہیں لینے والی لڑکی یا دینے والے والدین کہ اندھا دھند شاپنگ کیوں کی جا رہی ہے۔ پہلے دیکھ لیا جائے کتنی گنجائش ہے، کتنی ضرورت ہے اس وقت فی الوقت لڑکی کو۔ ساس کے کچن کو اس نے جا کے اون کرنا ہے، ساس کی بہو بیٹی بن کے اس نے رہنا ہے، اس کے ساتھ وہ کھائے گی پیے گی، ٹھیک ہے کوئی گفٹ میں اسے مل گئی چیزیں، کوئی ڈنر سیٹ یہ وہ کچھ چیزیں ہو گئی، لیکن اس حد تک دینے سے پہلی بات تو گریز کرنا چاہیے۔ لڑکی خود بھی اپنا پیسہ سیو رکھے، ضرورت پڑے تب دے لے۔ بالکل صحیح۔ یہ سب ماؤں کو اس چیز پہ حوصلہ رکھنا چاہیے کہ بیٹے کی ماں بھی ماں ہے، وہ میں بھی آپ کے ساتھ کمپرومائز کرے اور آپ اس کے ساتھ چلو، بہت عرصہ چلو، ضرورتاً لیتے لیتے رہنا بھائی، لیکن اس طرح اندھا دھند نہ لے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ فرنیچر اور مشینری اور کروکری اور بستر اور یہ وہ جو بھی ہے اس میں تھوڑا احتیاط سے ضرورت کے مطابق میانہ روی سے چلتے ہوئے اور ضرورت کی مخصوص چیزیں لیں۔ جیسے کہ نبی پاک نے اپنی بیٹی کے وقتوں کی شادی کے وقت بھی جہیز کی صورت میں انہوں نے بہت کچھ دیا ہے، جیسے کپڑے، حضرت خدیجہ کے زیورات، یہ وہ بہت کچھ بیٹیوں کو دیا، لیکن گھر کے سامان کی صورت میں مرد کی ذمہ داری رہی کہ اس کا گھر بسنے جا رہا ہے،
اسی کے گھر میں جا کے وہ پہلے دن کھانا بناتی ہے جو دوستوں رشتہ داروں کو ولیمے کے طور پہ کھلایا جاتا ہے. اصل یہ اصول تھا. اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں, یہ اس کے بعد چلیں بس گئی لڑکی, بہت سا سامان لے گئی, سامان کے ساتھ یہ ٹوٹ پھوٹ ہو گئی. جب وہ الگ کچن میں الگ گھر میں شفٹ ہوا ہے لڑکا لڑکی, تب ان کے پاس لینا دینا لڑنا جھگڑنا سامان کی, اور بہت کچھ خراب ہو چکا ہے. وہاں بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا ان لڑکا لڑکی کو. اور خدا نخواستہ اگر ان کی شادی ٹوٹ جاتی ہے, پھر ایک بہت بڑا مسئلہ جو وکلا بھی دیکھ رہے ہیں, جو فیس کرتے ہیں, دوسرا ہے یہ مسئلہ. اس کے بعد آتا ہے, اس میں آپ بھی جانتے ہیں بخاری صاحب, ایسا ہی ہوتا ہے. سب وکلا اور خواتین جانتی ہیں, لوگوں کے مسائل سنے ہوئے بھی ہیں اپنے آس پاس کے. بعد میں پھر چاہے چند ماہ کے بعد شادی ختم ہو رہی ہو یا بہت سالوں کے بعد, سامان جہیز کی واپسی بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. کیونکہ اس کو پروف کریں گے کورٹ میں گواہوں کے ذریعے, اور پھر دوسری طرف سے جو ریبٹل آئے گی جو وہ اجرا کریں گے, وہاں دونوں میں جہاں کورٹ سمجھ جاتی ہے کہ ہاں اتنا اس کا بنتا ہے, اس میں سالوں لگ جاتے ہیں. بہت افسوس ہوتا ہے, سالوں لڑکی اپنی پراپرٹی سے نہ صرف محروم رہتی ہے بلکہ وہ ضائع حالت میں اسے ملتی ہے. بہت افسوس ہوتا ہے. تو ان سب چیزوں کا پہلا تو وہی حل ہے جو میں نے میاں روی کی بات کی ہے. دوسرا یہ کہ آپ جو بھی چیزیں دے رہے ہیں اس کی کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں کرتے, اور لڑکی کی تو ایک پراپرٹی ہے, اس کا بھائیوں نے, اس کے والد نے, یا اس کی اپنی کوئی خدمات سے اس نے کچھ سروسز پہ سے کچھ ارننگ کی ہے, کچھ بھی جاب کرتی ہے یا کچھ کرتی ہے, تو جو بھی ہے ایک اچھی خاصی اماؤنٹ سے وہ پراپرٹی خریدی گئی ہے, جس کا نام فریج, ٹی وی, واشنگ مشین, صوفہ, بیڈ چیزیں ہیں, زیورات ٹائپ سب کچھ. تو یہ سارا کچھ اس کو ضائع حالت میں یا تو مل رہا ہے یا نہیں مل رہا, یا اس کا وقت اور پیسہ اور برباد ہو رہا ہے, اس کی ذہنی پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے. دوسرے لوگ اگر لالچی نہیں بھی ہیں وہ انتقاماً اس کی چیزوں کو خراب بھی کرتے ہیں, ضائع بھی کرتے ہیں, قبضہ بھی کرتے ہیں اور خرد برد بھی کرتے ہیں. بہت کچھ ہوتا ہے, تو افسوس ہوتا ہے. تو اس وقت لوگوں سے جب کہا جائے, ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو دیکھ بھال کے اس کی ایک لسٹ بنانی چاہیے تھی. ایک لسٹ بنائی ہوتی ہے لڑکی والوں نے جس پہ ساری چیزیں مینشن ہوتی ہیں, لیکن نہ اس لسٹ کو معززین کے سامنے ڈسکس کیا جاتا ہے. معززین دیکھ رہے ہوتے ہیں, جہیز دیا جا رہا ہے, سامان لے کے جا رہی ہے لڑکی, اس کی ریسیونگ کوئی نہیں ہے. اس کا ایک فارمولا رجسٹرڈ متعین ہونا بہت ضروری ہے. بالکل صحیح. بجائے اس کے کہ ہم نے ریسٹرین آف برائڈل گفٹس اینڈ ڈاوری آرٹیکلز 1976 کا قانون بنا کے تو بس خاموش ہو گئے ہیں. ہمیں تو اس قانون کی ضرورت ہے نا کہ اس کی چیزیں جو وہ لے کے جا رہی ہے اور کیا اس کی پراپرٹی ہے اس ٹائم, وہ کسی جگہ پہ اتھینٹک پیج پہ کہیں مینشن ہونی ضروری ہے. اس کے لیے لوگوں کو ابھی تو انیشیٹو خود ہی لینا پڑے گا. آئندہ ہم حکومت سے بھی امید رکھتے ہیں اس پہ کوئی قانون سازی ہوگی. تو اسی امید کے ساتھ, اسی مشورے کے ساتھ اجازت چاہیں گے. تھینک یو سو مچ میڈم. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو دوستوں پلیز اس کے لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا. تھینک یو سو مچ.